غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 50 اپنے طے شدہ لاہے عمل کے مطابق فرڈیننڈ بیک وقت مالخا رقیم الخلات کے مسکن اور سلطان ازغل پر ضرب لگانے کے لیے اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قرطبہ سے روانہ ہوا۔ غرناطہ کی حدود تک اس لشکر نے متحدہ طور پر سفر کیا۔ اس کے بعد لشکر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ آدھے لشکر کو لے کر فرڈیننڈ بذات خود مالقا کی طرف کوچ کر گیا تھا، باقی دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ آگیلار اور گیلر دونوں رقیم الخلات کے مسکن پر حملہ ہونے کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ اس طرح ہر دو لشکر میں کم از کم 1,00,000 لشکری تھے۔ اس طرح دو جرار لشکروں کے ساتھ فرڈیننڈ بیک وقت اپنے لیے بہترین فوائد حاصل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دوسری طرف الزجری اور سلطان ازغل کو بھی ان حملوں کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، لہذا الزجری نے مالقا کے اندر محصور رہ کر فرڈیننڈ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ الزجری کا سلطان ازغل کے ساتھ باقاعدہ رابطہ اور تعلق تھا اور دونوں میں یہ طے پایا کہ الزجری مالقا شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کرے گا، جبکہ سلطان ازغل وادی آج سے نکل کر چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کرے گا۔ پے در پے کبھی دن کے وقت کبھی رات کو وہ فرڈیننڈ کے لشکر اور اس کے بحری بیڑے پر حملہ ور ہوگا، اس طرح سے محاصرہ ترک کر کے واپس جانے پر مجبور کر دے گا۔ اس تجویز پر عمل پیرا ہونے کے لیے سلطان ازغل نے اپنا لشکر کے ساتھ وادی آش میں قیام کیا تھا۔ سلطان ازغل چاہتا تھا کہ جب فرڈیننڈ کا بحری بیڑا مالقا کے ساحل پر پہنچ جائے اور خود فرڈیننڈ بھی مالقا کے نواح میں محاصرہ کر لے، تب وہ رازداری کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور فرڈیننڈ کے لشکر کو اپنے ساتھ الجھا کر رکھ دے گا۔ ایک لحاظ سے الزجری سلطان کی یہ تجویز بہترین تھی۔ اس طرح اگر سلطان فرڈیننڈ پر حملہ ور ہوتا اور فرڈیننڈ سلطان کے تعاقب میں آگے بڑھتا تو شہر سے نکل کر الزجری اور فرڈیننڈ کے لشکر کی پشت پر ضرب لگا کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بہرحال الزجری اور سلطان ازغل بڑی بے چینی سے فرڈیننڈ کے بحری بیڑے اور اس کے لشکر کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار زیادہ طویل نہ رہا۔ چند یوم تک فرڈیننڈ کا بحری بیڑا مالقا کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوا۔ اسی روز فرڈیننڈ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور مالقا شہر کے جنوب، شمال اور مغرب میں اپنے لشکر کو پھیلا کر محاصرہ کر لیا تھا۔ رقیم الخلات کا مسکن چونکہ مالقا شہر سے بہت قریب تھا، لہذا آگیلار اور گیلر دونوں لشکر فرڈیننڈ سے پہلے رقیم الخلات کے مسکن کی طرف جا پہنچے۔ مسکن سے ذرا فاصلے پر انہوں نے اپنے حصے کے لشکر کو مزید دو حصوں میں رکھا۔ ایک حصہ آگیلار نے اپنے پاس رکھا جبکہ دوسرے حصے کو گیلر کی سرکردگی میں دیا گیا۔ اس طرح آگیلار اور گیلر دونوں کے پاس تقریباً 50 ہزار کا لشکر ہو گیا تھا، جسے لے کر وہ آگے بڑھے تھے۔ رقیم الخلات کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ آگیلار شمالی دروں کی طرف سے حملہ ور ہوا تھا جبکہ گیلر نے شمال مغربی دروں کا رخ کرتے حملہ ور ہونے کی کوشش کی تھی۔ رقیم الخلات کے اندازے کے مطابق آگیلار اور گیلر دونوں نے مختلف دروں میں اپنے لشکر کو پھیلا کر بڑھنا شروع نہیں کیا تھا، بلکہ دونوں نے ان کے سامنے سے جو سب سے بڑا درہ تھا اس کا انتخاب کیا اور پھر اپنے لشکر کو یکجا کر کے اسی بڑے درے سے حملہ ور ہونے کے لیے بڑھے تھے۔ آگیلار شمال کے درے سے اور گیلر شمال مشرق کے سب سے بڑے درے میں سے آگے بڑھا تاکہ رقیم الخلات کے مسکن پر حملہ ور ہو کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رقیم الخلات اور منصور نعمان بھی بڑی بے چینی سے ان حملوں کے منتظر تھے۔ منصور نعمان شمال مشرق کے دروں کے آخری حصے میں گھات لگا چکا تھا۔ درے کے دونوں طرف اس نے پتھروں کے انگن ڈھیر لگا رکھے تھے۔ بڑے بڑے پتھر بھی جگہ جگہ کھڑے کر دیے گئے تھے اور ان پتھروں کی اوٹ میں مسکن کی مسلح اور تربیت یافتہ عورتیں تیر اندازی کرنے اور پتھر برسانے کے لیے گھات میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ رقیم الخلات کی تجویز کے مطابق منصور بن نعمان نے اپنے لشکر کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ لشکر کے آخری سرے کے دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب اور تیسرے حصے کو وہ درے کے سامنے خود لے کر گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ رقیم الخلات نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ درے کے آخری 2 حصوں کے قریب دائیں بائیں گھات میں اس نے مسلح عورتیں بٹھا دی تھی۔ ان کے پاس پتھروں اور تیروں کے ڈھیر لگا دیے تھے اور درے سے تھوڑا آگے جا کر اس نے بھی لشکر کے 2 حصے دائیں بائیں گھات میں بٹھائے تھے اور لشکر کے ایک حصے کو لے کر وہ سامنے خود گھات میں بیٹھ گیا تھا اور بڑی بے چینی سے آگیلار کا انتظار کرنے لگا تھا۔ یوں آگیلار اور گیلر دونوں ہی رقیم الخلات اور منصور بن نعمان کی گھات سے بے خبر درے کے اندر بڑی تیزی سے آگے بڑھتے رہے، جبکہ منظر بن طریف بھی ایک حصے کے لشکر کے ساتھ مسکن میں بالکل تیار کھڑا تھا تاکہ جہاں کہیں بھی اس کی ضرورت پڑے وہ فوراً وہاں پہنچ سکے۔ فرڈیننڈ کا سپہ سالار اعلیٰ جب اپنے 50 ہزار کے لشکر کے ساتھ درے کے بیچوں بیچ رقیم الخلات کے مسکن میں آگے بڑھایا، تب ایک انقلاب، ایک خونی منظر نمودار ہوا۔ وہ اس طرح کے درے کے دائیں بائیں جانب بیٹھے رقیم الخلات کے لشکر کے 2 حصے ہر شے کو پیس ڈالنے والی آسیہ دہر کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ آگیلار کے لشکر نے جب دیکھا کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے 2 طرف ان پر حملہ ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو 2 حصوں میں بانٹنے کی ٹھان لی، لیکن عین اس موقع پر کوہستانی سلسلوں کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی مسلح عورتیں ان پر تیر برسانے لگی۔ وہ اس طرح کہ ان کے سامنے مخالف سمت کی طرف سے جو آگیلار کے لشکری
ان کی طرف پیٹ کیے ہوئے رقیب بن خلاد کے لشکریوں سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ان پر تیر برسائے اور مختلف سمت بیٹھی عورتوں نے اپنے مخالف سمت میں آگیلار کے لشکریوں کی پیٹھوں پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح آگیلار کے وہ لشکری جو کوہستانی سلسلے کے اوپر سے اترنے والے رقیب بن خلاد کے لشکریوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، ان کی پشت کی طرف سے ان پر تیروں کی بارش ہوئی تو ان میں سے اکثر موت کا لقمہ تر بن کر درہ میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ این موقع پر جبکہ موت کے اس ذرہ میں عورتوں کے تیر برسانے اور رقیب بن خلاد کے دو لشکروں کے دائیں بائیں سے حملہ آور ہونے سے موت کی افراتفری پیدا ہو گئی تھی۔ سامنے کی طرف سے رقیب بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اسیب کی طرح آگیلار کے لشکروں پر سامنے کی طرف سے ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے تیز حملوں میں رقیب بن خلاد نے آگیلار کے لشکروں میں یاسیت کے بیکرا سلسلے کی طرح ان کے بوسیدہ اذہان میں اوہام کے جال پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ رقیب بن خلاد کے اس طرح حملہ آور ہونے سے اس ذرے کے اندر میدان جنگ تعمیر تخریب کے عمل کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اب آگیلار کے لشکر کی حالت لمحہ بلمحہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دائیں بائیں جانب سے رقیب بن خلاد کے لشکر کے دونوں حصے موت بن کر وارد ہوئے تھے اور لشکری ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے یا چھپ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے۔ ان پر اوپر گھات میں بیٹھی عورتیں ایسی تیر اندازی کرتی کہ انہیں لقمہ اجل بنا کر رکھ دیتی۔ اس طرح رقیب بن خلاد نے اپنے لشکریوں مسلح عورتوں کے ساتھ درہ کو آگیلار کے لیے موت کا درہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف فرڈینانڈ کا نائب سپاہ سالار گیلر جب درہ کے اندر کافی آگے بڑھ گیا تو منصور بن نعمان نے اپنا مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملتے ہی دائیں بائیں گھات میں بیٹھے ہوئے اس کے لشکر کے دونوں حصے گیلر کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس موقع پر خود منصور بن نعمان بھی اچانک نمودار ہوا اور وہ بھی گیلر کے لشکر پر سامنے کی طرف سے ٹوٹ پڑا تھا۔ اوپر گھات میں جو مسلح عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے تاک تاک کر دشمن کے سپاہیوں کو اپنے تیروں کا ہدف بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح منصور بن نعمان نے بھی اپنی دلیری اور جرأت مندی سے اس درے میں خاک و خون کا کھیل کھڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ گیلر زیادہ دیر تک منصور بن نعمان اور اس کے لشکریوں کی ضربوں کو برداشت نہ کر سکا اور پسپائی کے بگل بجاتے وہ درے کے اندر بھاگ کھڑا ہوا۔ منصور بن نعمان نے اپنے سارے لشکر کو یکجا کیا، پھر وہ کسی طریقے آشنا منزل شناس اور سیاح دشت کی طرح گیلر کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکروں کو قتل عام کرنے لگا۔ دوسری طرف رقیب بن خلاد بھی آگیلار کو بدترین شکست دے چکا تھا اور وہ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ درے کے اندر آگیلار کا تعاقب کرتا چلا جا رہا تھا۔ جس وقت آگیلار کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے رقیب بن خلاد درے سے باہر نکلا اور تھوڑی دور آگے گیا ہوگا کہ دائیں جانب سے اس نے دیکھا منظر بن طریف ایک دوسرے درے پر اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تھا۔ منظر بن طریف کو کوہستانی سلسلے نکلتا دیکھ کر رقیب بن خلاد چکنا ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے منصور بن نعمان بھی گیلر کے لشکر کا تعاقب کرتا چلا رہا تھا۔ اس موقع پر رقیب بن خلاد نے کچھ سوچا، پھر پوری آواز اس نے نعرہ مارا، وہ زور سے پکارا تھا، علی کا توکل تھا۔ رقیب بن خلاد کا جملہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر میں بڑی تیزی سے ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نعرے کے جواب میں لشکر آپ سے آپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ آگے بھاگتے گیلر پر ضرب لگانے لگا، دوسرے حصے کو لے کر رقیب بن خلاد اپنی پشت کی طرف سے بھاگتے ہوئے گیلر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ علی کا توکل تھا کے نعرے پر منظر بن طریف پر بھی خاص اثر ہوا۔ جس وقت منظر بن طریف رقیب بن خلاد نے نعرہ بلند کیا تھا، اسی وقت اس نے بھی اپنا مخصوص نعرہ بلند کیا، وَهِيَ إِلَىٰ عَبْدَهُ۔ بس اس کا نعرہ بلند کرنا تھا کہ اس کا لشکر بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ گیلر کے لشکر کے اگلے حصے پر اور دوسرا پشت کی جانب ایک پہلو سے ہجر حرارت جیسے جوش و جذبے اور جاں کیف اور سرکش جذبوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جس وقت رقیب بن خلاد اور منظر بن طریف نے اپنے مخصوص نعرے بلند کیے، ان سے ذرا فاصلے پر گیلر کا تعاقب کرنے والے منصور نے بھی اپنا مخصوص نعرہ بلند کیا اور وہ بھی پکارا، رضینا بالاسلام۔ اس کا بھی نعرہ بلند کرنا تھا کہ اس کا لشکر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ برابر گیلر کے لشکر کے تعاقب میں تھا اور دوسرا بڑی تیزی سے بائیں سمت ہوتا ہوا گیلر کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس صورتحال سے لگتا تھا جیسے رقیب بن خلاد کا نعرہ بلند کرنا اس کے دونوں نائبوں کے لیے کوئی پیغام تھا، اور اس پیغام کو سنتے ہی انہوں نے بھی جوابی نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکروں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح واضح ہوئی تھی کہ آگے آگے اپنے لشکر کے ساتھ گیلر بھاگ رہا تھا۔ اس کی پشت کی جانب سے رقیب بن خلاد کے لشکر کا ایک حصہ ضربے لگا رہا تھا۔ اس کی بائیں جانب کے پچھلے حصے سے منظر بن طریف کے لشکر کا ایک حصہ اور بائیں جانبی سے اگلے حصے پر منظر بن طریف کے لشکر کا دوسرا حصہ کوہ گراں بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ پشت کی جانب گیلر کا لشکر بھاگتا آ رہا تھا اور اس کے سامنے کی طرف سے رقیب بن خلاد مڑ کر حملہ آور ہوا تھا۔ پشت کی جانب خود منصور بن نعمان ضربے لگا رہا تھا
اور اس کے لشکر کا دوسرا حصہ گیلر کے لشکر کی بائیں جانب اگلے حصے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آگیلار اور گیلر رقیب بن خلاد کے لشکر کے نعروں کے جواب میں اس طرح فی الفور اچانک پیدا ہونے والی تبدیلی اور انقلاب پر حیران اور دنگ رہ گئے تھے۔ ادھر رقیب بن خلاد کے لشکری روشنی کے گیتوں کی شادابی یادوں کے سمندر کی کشش اور روحوں کو پامال کرتے جذبوں کی طرح اپنے دشمن پر ضربے لگاتے ہوئے خون میں نہلاتے جا رہے تھے۔ آگیلار اور گیلر کے لشکر میں چاروں طرف غم و حسد کے نقاب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک رقیب بن خلاد، منصور بن نعمان اور منذر بن طریف نے اسی طرح دشمن کو مار دھر کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کی۔ گیلر کے لشکر پر چونکہ سامنے کی طرف سے رقیب بن خلاد نے حملہ کیا تھا، لہذا گیلر اپنے بچے کھچے لشکریوں کو بچانے کے لیے دائیں جانب بھاگا اور پھر اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے آگیلار سے جا ملا۔ اس طرح دونوں لشکر متحدہ ہو گئے۔ دوسری طرف رقیب بن خلاد نے اپنے سارے لشکریوں کو متحدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد رہ دار تک یہ خوخار تعاقب جاری رہا اور رقیب بن خلاد نے دشمن کا قتل عام کر کے ان کی تعداد کافی کم کر دی تھی۔ آگیلار اور گیلر دونوں اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر درہ دار پار کر کے بھاگ گئے تھے، جبکہ رقیب بن خلاد اپنے لشکروں کو لے کر اپنے مسکن کی طرف لوٹ گیا تھا۔ ادھر فرڈینینڈ اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ مالکا کے اطراف میں نمودار ہوا۔ مالکا شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا اور حملے شروع کر دیے۔ مالکا اپنے دفاعی لحاظ سے خاصا مضبوط تھا۔ اس کی دو سنگین فصیلیں بڑی مضبوط اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ دشمن کو روکنے کے لیے دیگر کئی اسباب بھی تھے۔ مثلا مالکا کے اطراف میں اونچے اونچے سنگلاخ پہاڑوں کا حلقہ تھا۔ اسی کوہستانی حلقے کے اندر عالی شان اور نہایت پائیدار فصیلوں کی حفاظت میں مالکا شہر تھا۔ شہر کے ایک پہلو میں انتہائی مضبوط اور سنگین قلعہ بھی تھا، جس میں وقت ضرورت پناہ لی جا سکتی تھی۔ اس قلعے اور مالکا شہر کی لوہا لاٹ فصیلوں کے اوپر سے، جن کے اوپر مضبوط برج بنے ہوئے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں پر آگ، لوہے کھولتے ہوئے پانی اور پتھروں کا میل برسایا جا سکتا تھا۔ مزید برآں مالکا شہر کے اندر جو لشکر تھا، اس کی کمانداری الزجری جیسا شیر دل اور شجاع سالار کر رہا تھا۔ الزجری کبھی قلعہ ریندا کا حاکم ہوا کرتا تھا اور اس قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے اسے نصرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا خوب تجربہ تھا۔ چند روز تک فرڈینینڈ نے مالکا پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے، لیکن الزجری نے بے پناہ قوت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرڈینینڈ کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ فرڈینینڈ نے جب دیکھا کہ کسی بھی طرح الزجری اس کے قابو میں نہیں آتا اور جب کبھی وہ حملہ آور ہوتا ہے تو شہر اور قلعے کی فصیلوں کے اوپر سے الزجری کے حکم پر ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کی بارش کی جاتی ہے اور اس کے لشکری بے پناہ نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو فرڈینینڈ نے عیاری اور بدنیتی سے مالکا پر قبضہ کرنا چاہا۔ اس نے الزجری کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا اور صلح کا متمنی ہے اور اس سلسلے میں صلح کی گفتگو شنید کی جائے۔ اس کے ساتھ اس نے کچھ قاصد بھی الزجری کی طرف روانہ کیے تاکہ صلح کی گفتگو شنید کی جائے۔ ان قاصدوں کے ہاتھ فرڈینینڈ نے سنہری سکوں کے بڑے بڑے تھیلے بھی روانہ کیے۔ یہ قاصد الزجری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے وہ ساری نقدی پیش کی اور فرڈینینڈ کا یہ پیغام دیا کہ اس نقدی کے عوض وہ شہر کے دروازے کھول کر مالکا ہمارے حوالے کر دے۔ لیکن الزجری بکنے والا جرنیل نہ تھا۔ اس نے بڑی اولو الہمتی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے فرڈینینڈ کے قاصدوں کو نقدی سمیت ٹھکرا دیا اور دھکے دے کر شہر سے باہر نکال دیا۔ فرڈینینڈ الزجری کی اس حرکت پر بڑا سیخپا ہوا۔ فرڈینینڈ نے دوبارہ قاصد الزجری کی طرف بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ صلح صفائی کے ساتھ شہر اس کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ شہر کا محاصرہ طول پکڑ جائے گا اور شہر کے لوگ فاقوں کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اہل شہر میں ایک ایسا طبقہ تھا جنہوں نے فرڈینینڈ کی اس شرط کو قبول کر لیا، لیکن الزجری نے فرڈینینڈ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہنا میں شہر خالی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں شہر کو تم لوگوں سے خالی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جس وقت فرڈینینڈ نے مالکا کا محاصرہ کیا تھا، اسی وقت سلطان ازغل وادی آج سے نکلا تاکہ مالکا شہر کے نواح میں پھیلے ہوئے فرڈینینڈ کے لشکر پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دے۔ لیکن بدبخت اور ناعاقبت اندیش ابو عبداللہ، جو غرناطہ سے نکل کر مالکا اور وادی آج کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، وہ اپنے چچا سلطان ازغل کی راہ روک کر کھڑا ہوا اور اس طرح مالکا اور وادی آج کے درمیان سلطان ازغل اور ابو عبداللہ کے لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح ابو عبداللہ کی بددیانتی اور بے حمیتی کی بنا پر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں ہی کا حلقوم کاٹنے لگے۔ ادھر فرڈینینڈ نے مالکا پر اپنے حملے تیز کر دیے تھے، اپنے محاصرے میں سختی پیدا کر دی تھی، باہر سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اس نے اندر جانے سے روک رکھی تھی۔ ادھر ابو عبداللہ نے سلطان ازغل کو مالکا کی طرف بڑھنے سے روک دیا تھا اور اسے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں الجھا دیا تھا۔ اس طرح مالکا شہر کی خوراک کی حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہونے لگی۔ باہر سے کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہیں آ رہی تھی۔ خوراک کا ذخیرہ جو شہر کے اندر تھا وہ ختم ہونے کو تھا۔ مستضاد یہ کہ فرڈینینڈ دن بدن اپنے حملوں میں سختی پیدا کرتا چلا جا رہا تھا۔
پھر جب مالکا شہر کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سلطان ازغل کو ابو عبداللہ نے راستے ہی میں حملہ کر کے روک دیا ہے تو ان کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ رقیم الخلات بھی اہل مالکا کی مدد کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ اس وقت آگیلار اور گیلر سے جنگ کرنے میں مصروف تھا۔ مالکا کے لوگ اب تک بڑی ہمت اور جرأت مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ باہر سے چند روز تک سلطان ازغل ضرور حملہ ہوگا اور فرڈینینڈ کے لشکر پر شب خون مار کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے وہ کچھ عرصے تک بڑی جرأت مندی کا اظہار کرتے رہے اور اپنے تن من دھن کو نچھاور کرتے ہوئے دشمن پر ضربے لگاتے رہے۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ سلطان ازغل کی راہ ابو عبداللہ نے روک دی ہے اور سلطان ازغل کی طرف سے اب کوئی مدد نہیں رہی تو پھر لوگ بددلی کا شکار ہو کر الزجری کو مشورہ دینے لگے کہ ہر صورت میں فرڈینینڈ سے صلح کر کے شہر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ادھر فرڈینینڈ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مالکا شہر کے اندر خوراک کے ذخیرے ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی۔ ایک طرف سے اس نے 7 سسٹرز کو حملہ ہونے کا حکم دیا، دوسری طرف سے ہولی برادرہڈ کا لشکر ٹوٹ پڑا، تیسری سمت سے فرڈینینڈ خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ ہوا۔ یہ حملہ بڑے زور کا تھا لیکن الزجری نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے فرڈینینڈ اس کے 7 طرفہ حملے کو ناکام بنا دیا۔ بار بار مالکا پر حملہ ہو کر لگتا تھا فرڈینینڈ مایوس ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا شہر کو فتح کرنے کے لیے اس نے آخری حربہ آزمایا۔ اس سے پہلے ہسپانیہ میں بارود کا استعمال نہ کیا گیا تھا۔ اس جنگ تک فرڈینینڈ کے کچھ سرناؤں نے بارود ایجاد کر لیا تھا، لہٰذا فرڈینینڈ نے بارود سے کام لے کر شہر کی فصیل کو اڑانے کا تہیہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں اس کے کچھ لشکری شہر پناہ کے نزدیک گئے اور گڑھے کھود کر ان میں بارود بھرا اور آگ لگا دی۔ بارود سے فصیل کا ایک حصہ رات کی تاریکی میں اڑ گیا، لیکن الزجری نے ایسی شاندار جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ جس فصیل کا حصہ بارود سے اڑا تھا اور جہاں سے فرڈینینڈ کے سپاہیوں نے اندر داخل ہو کر شہر میں قتل عام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس سارے لشکر کو الزجری نے حملہ ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے ان سارے حملہ ساتھیوں کا خاتمہ ہوتے دیکھ کر رات کی تاریکی میں فرڈینینڈ کے دیگر سپاہی واپس بھاگ گئے۔ اس موقع پر الزجری نے فائدہ اٹھایا اور رات کی تاریکی ہی میں فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کی مرمت کر کے الزجری نے فصیل کے اس حصے کو پھر برابر کر دیا تھا۔ فرڈینینڈ نے مالکا کو فتح کرنے کا ہر جتن کیا، لیکن الزجری کی سرکردگی میں محصور اس طرح ثابت قدم اور غیر متزلزل رہے۔ مالکا کے سلسلے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہسپانیہ کی ایک طرح سے ساری قوت مالکا کے گرد ٹوٹ پڑی تھی، لیکن الزجری کی شجاعت سے یہ ساری قوت پاش پاش ہو کر بکھری تھی۔ فرڈینینڈ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح شہر کو فتح نہیں کر سکتا تو اس نے سلسلے میں ازابیلا سے مشورہ کیا۔ ازابیلا نے کہا وہ بنفس نفیس اپنے لشکر کی اگلی صفوں میں آئے گی اور اس کے جانے سے لشکریوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا، اس طرح شہر فتح ہونے کی امید پوری ہو سکے گی۔ ایک روز ملکہ بنفس نفیس اپنے لشکر کی اگلی صفوں میں آئی، اس سے تمام فوجیوں اور افسروں میں ایک تازہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس نئے جذبے اور جوش کے تحت فرڈینینڈ کے سالاروں اور لشکریوں نے بڑے بڑے چوبی برج تیار کیے تاکہ ان مینارنما برجوں کو ملا کر فصیل کے قریب لے جایا جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے فصیل کے اوپر جا کر دشمن سے 10 بدس جنگ کر کے فصیل کے کچھ برجوں پر قبضہ کیا جائے۔ جب یہ مینارنما برج تعمیر ہو گئے اور انہیں آگے بڑھا کر فصیل کے قریب لگایا گیا تو جہاں جہاں برج نظر آئے وہاں سے الزجری کی کمانداری میں ایسی بے مثال جوان مردی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے کیے گئے کہ ان میناروں کے اندر فرڈینینڈ کے جن لشکریوں نے بھی فصیل پر اترنے کی کوشش کی انہیں کاٹ کر رکھ دیا گیا اور لکڑی کے میناروں کے اوپر رال گندھک اور دوسرا بھڑک اٹھنے والا مادہ پھینک کر انہیں آگ لگا کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جو مالکا شہر کا محاصرہ طول پکڑ رہا تھا، شہر کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تیار ہو رہا تھا جو محاصرے کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور ہر صورت میں فرڈینینڈ سے صلح کر کے شہر کے دروازے اس کے لیے کھول دینا چاہتا تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ شہر کے اندر اب خوراک کے ذخیرے بالکل ختم ہو چکے تھے اور شہر کے اندر بری طرح قحط ٹوٹ پڑا تھا۔ جب محاصرین کی دشمنی کارگر نہ ہوئی تب قحط نے اپنا رنگ دکھایا۔ شہر کے اکثر لوگ فاقوں کی شدت سے الزجری کی دلیرانہ صلاحیتوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف جانے لگے جو شہر فرڈینینڈ کے حوالے کرنے پر آمادہ تھے۔ بھوک اور فاقے کی وجہ سے اکثر بیشتر ایسے مواقع بھی دیکھنے میں آنے لگے تھے کہ مائیں اپنے بھوک کے باعث بلکتے بچوں کو لا کر الزجری کے سامنے ڈھیر کر دیتی اور چیخو پکار کرتے ہوئے کہتی ان کے لیے خوراک مہیا کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو شہر فرڈینینڈ کے لیے کھول دو تاکہ موت سے بلکتے بچے، دم توڑتے بچے اور بڑے لوگوں کو کم از کم کھانے کے لیے ملے اور فاقے سے نجات ہو۔ یہ صورتحال الزجری کے لیے بڑی مایوس کن تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح جنگ کو طول دینا چاہتا تھا اور امید رکھتا تھا کہ شاید ابو عبداللہ کو مار گرایا اسے شکست دے کر سلطان ازغل اس کی مدد کو پہنچ جائے یا جبل السلج میں رقیم الخلات یا اس کے ساتھ حملہ کو شکست دینے کے بعد مالکا کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو الزجری مایوس ہو گیا کیونکہ اس کے سامنے ان گنت لوگ جن میں بوڑھے بچے مرد بھی تھے فاقوں سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے تھے۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زجری نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا جو اپنی جرأت مندی سے شہر کو فتح نہ کر سکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ قحط اور بھوک کی وجہ سے مالکہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو بہت خوش ہوئے۔ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اولو العزم، دلیر، شجاع اور بہادر الزجری کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے متعلق کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تاریخ الزجری کے متعلق خاموش ہے۔ فردینینڈ اور ایزابیلا نے ایسا قید کیا کہ جیسے جیتے جی نہ تو اسے رہائی نصیب ہوئی اور نہ کسی کو پتہ چلا کہ مالکہ کا دفاع کرنے والا الزجری کہاں ہے اور اس کا کیا انجام ہوا۔ الزجری نے جب مالکہ شہر اہل مالکہ کے مجبور کرنے پر فردینینڈ کے حوالے کیا اور شہر کے دروازے کھلے تو فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا بڑی تمکنت کے ساتھ مالکہ شہر میں داخل ہوئے۔ جو ہی فردینینڈ کا لشکر شہر میں داخل ہوا، شہر کے مسلمان جو کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے، بڑی بے چینی اور بے قراری میں فردینینڈ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور ان سے کھانے پینے کی اشیاء طلب کرنے لگے۔ جب فردینینڈ کا سارا لشکر شہر میں داخل ہو گیا تب فردینینڈ نے باشندگان شہر کو حکم دیا کہ اپنا خون بہا ادا کر کے جہاں چاہے چلے جائیں۔ انہیں یہ بھی رعایت دی گئی کہ فی الوقت جو کچھ مال و متاع اور اساس البیت ان کے پاس ہے وہ دے دیں، باقی 8 ماہ کے عرصے کے بعد ادا کریں، ورنہ ان سب کو غلام بنا لیا جائے گا۔ چنانچہ مردم شماری اور خانہ تلاشی کے بعد مالکہ کے سارے مسلمانوں کو شہر سے نکال باہر کیا گیا۔ مالکہ کے باہر مسلمانوں کا بے بسی کا عجیب عالم تھا، قیامت کا ایک نمونہ تھا۔ ایک بڑی جماعت ضعیف العمر فاقہ گیری سے ناتواں مردوں، بے کس اور بے پناہ عورتوں، نوجوان پردہ نشین لڑکیوں کی، جن میں سے اکثر بڑے امیر و کبیر خاندانوں سے تھیں، لوٹے ہوئے قافلے کی طرح اسباب سے گرابار، شکستہ حال، بے نوا، برباد، جلابتن شہر کے کوچہ بازار سے گزرتے ہوئے شہر کی نواح میں القصبہ کے مقام پر جانے لگی تھی۔ مالکہ جیسے عظیم الشان شہر کے ان رفیع المنزل مکانوں میں جن میں ان کو پھر قدم رکھنا نصیب نہ ہونا تھا، وہ اس طرح کرب و بیقراری سے رخصت ہوتے تھے جس طرح روح جسم سے کفِ افسوس ملتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے نوحہ کرتے ہوئے رخصت ہوتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر اور نوحہ کرتے ہوئے مالکہ شہر سے نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، الوداع، الوداع اے عزیز مالکہ، اے رشک فردوس، ارم شہر، تیری مشہور زمانہ شان و شوکت، تیرے سنگین قلعوں کی وہ مغلوب نہ ہونے والی طاقت آج کہاں ہے؟ تیرے سربہ فلک کشید مینار آج خاک میں مل گئے۔ تیرے ناز پروردہ فرزندوں کو اب اپنے دامن میں شفقت کیوں نہیں چھپاتی؟ افسوس، آج جلاوطن ہو کر وہ تجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہیں تاکہ غریب الوطن اور بے بس بن کر آپس میں ایک دوسرے کا ماتم کریں۔ افسوس آہوزاری پر تپے دل سے اجنبی نوافرک لوگ حقارت سے ہنسیں گے۔ غرض اسی دلخراش حالات میں مالکہ کے تمام مسلمانوں کو شہر سے باہر نکال کر القصبہ کے مقام پر جمع کیا گیا، پھر انہیں شبیلہ شہر لے جایا گیا اور وہاں انہیں آباد کیا گیا۔ انہیں جو خون بہا ادا کرنے کی مدت دی گئی تھی، جب وہ مدت مقررہ ختم ہو گئی تو کچھ لوگ تو خون بہا ادا کر کے افریقہ کی طرف چلے گئے، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور باقی مالکہ کے لوگ جن کی تعداد ان گن تھی، انہیں خون بہا ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسلاً بعد نسلاً غلام بنا لیا گیا۔ اس طرح فردینینڈ کی ظالمانہ حکمت عملی سخت تشدد اور وحشیانہ جبر پر مالکہ میں ختم ہوئی۔ مالکہ کے فتح ہونے کے بعد فردینینڈ اندلس کے تمام مغربی حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ مشہور قلعہ جات جبل رندہ اور مالکہ پر بھی اب فردینینڈ کے مسیح پھریرے اڑنے لگے تھے۔ اب صرف ایک غرناطہ ہی باقی رہا تھا جس پر اب عبداللہ چند روز حکومت میں پھولا ہوا تھا۔ اب عبداللہ کی مزید بدقسمتی کے جب فردینینڈ نے مالکہ فتح کیا تو اس پر فتح پر اب عبداللہ نے فردینینڈ کو مبارکباد دی۔ مسلمان اب عبداللہ کی حماقتوں اور اس کی غداریوں کو سمجھ اور جان چکے تھے، لہٰذا ان کی ساری امیدیں سلطان ازغل سے وابستہ تھی، لیکن اب عبداللہ نے اپنی حماقتوں کے باعث سلطان ازغل کو بھی فردینینڈ کے سامنے بے بس اور مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر اب عبداللہ سلطان ازغل کی راہ نہ روکتا تو یقیناً سلطان ازغل ایسے انداز میں فردینینڈ پر حملہ ہوتا کہ مالکہ فتح کرنا تو دور کی بات، فردینینڈ کو اپنی جان بچا کر بھاگنا نصیب نہ ہوتا۔ پر افسوس احمق اب عبداللہ نے سلطان ازغل کی راہ روک لی اور اسے اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا، جس سے فردینینڈ نے فائدہ اٹھا کر مالکہ پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت مالکہ پر قبضہ ہو گیا تو اب عبداللہ سلطان ازغل کے سامنے سے ہٹ کر واپس غرناطہ چلا گیا۔ سلطان ازغل چونکہ اہل مالکہ کی کوئی مدد نہ کر سکا تھا، مالکہ کے فتح ہونے اور الزجری کے گرفتار ہونے کا اسے اتنا دکھ اور صدمہ تھا کہ وہ انتقام پر اتر آیا۔ وہی لشکر جسے وہ لے کر اہل مالکہ کی مدد کو آیا تھا، اس کے ساتھ وہ وادی آش سے نکلا، جس کے بعد دیگرے والموریہ، جیان اور بس شہر پر حملہ ہوا۔ یہ شہر اب عبداللہ کی کمانداری میں تھے، پر سلطان ازغل ایسے زوردار انداز میں ان شہروں پر حملہ ہوا کہ
تینوں شہروں پر یک بعد دیگر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان ازغل نے ایک بار پھر اپنی حکومت وادی آج سے لے کر جیان تک پھیلا دی۔ پھر وہ سلطنت کے استحکام کے لیے بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ غرناطہ میں عبداللہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کے چچا ازغل نے وادی آج سے نکل کر بڑے زوردار انداز میں الموریہ، جیان اور بست شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے لوگ بڑے جوش و خروش میں سلطان ازغل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کہ سلطان اب بڑی تیزی سے اپنے علاقوں میں مستحکم چوکیاں قائم کر رہا ہے، اس پر ابو عبداللہ بڑا فکر مند ہوا۔ ابو عبداللہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس کا چچا سلطان ازغل اسی طرح ایک کے بعد دوسرے شہر پر قبضہ کرتا رہا اور اپنی قوت میں اضافہ اور استحکام پیدا کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب سلطان ازغل غرناطہ پر بھی حملہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ غرناطہ کے لوگ سلطان ازغل کے حق میں بغاوت کر کے ابو عبداللہ کو جان سے ہی مار دیں۔ ان خطرات کے پیش نظر ابو عبداللہ نے ایک قاصد فوراً قرطبہ شہر میں فرڈینانڈ کی طرف بھجوایا۔ اس قاصد کے ذریعے ابو عبداللہ نے فرڈینانڈ سے التماس کی کہ وہ فوراً سلطان ازغل پر حملہ ور ہو کر اس سے الموریہ، جیان اور بست شہر خالی کرا دے۔ ابو عبداللہ نے فرڈینانڈ کو یہ بھی پیشکش کی کہ الموریہ، جیان اور بست شہر فرڈینانڈ کو اگر سلطان ازغل پر حملہ ور ہو کر ان شہروں کو خالی کرا دے تو ابو عبداللہ ان شہروں پر فرڈینانڈ کا قبضہ قبول کر لے گا۔ یہ ابو عبداللہ انتہائی احمقانہ اور غدارانہ فیصلہ تھا جس سے اس نے اپنے چچا سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا۔ دوسری طرف فرڈینانڈ بھی ابو عبداللہ کی اس کمزوری اور خامی کو بھانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابو عبداللہ اپنے چچا ازغل کی روز افزوں بڑھتی اور پھیلتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ شہر ازغل سے چھین کر ازغل کو کمزور کر دیا جائے۔ لہذا فرڈینانڈ نے ابو عبداللہ کے قاصد کے ہاتھ یہ شرط پیش کی کہ وہ ضرور الموریہ، جیان اور بست شہر سلطان ازغل پر حملہ ور ہو کر اسے چھین لے گا، لیکن اس کے جواب میں ابو عبداللہ کو بھی فرڈینانڈ کا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ جب فرڈینانڈ ان شہروں پر حملہ ور ہو کر انہیں فتح کر لے تو ابو عبداللہ کو غرناطہ شہر آپ ہی آپ فرڈینانڈ کے حوالے کرنا ہوگا۔ احمق، بے وقوف اور ناعاقبت اندیش ابو عبداللہ اپنے چچا سے دشمنی اور انتقام میں اس قدر دور جا چکا تھا کہ اس نے سوچ و بچار سے کام نہ لیا، فوراً اس سے فرڈینانڈ سے معاہدہ کر لیا کہ اگر فرڈینانڈ اس کے چچا ازغل پر حملہ ور ہو کر اس سے یہ شہر چھین لے تو فرڈینانڈ کے اس کام کے سلسلے میں ابو عبداللہ غرناطہ شہر بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ فرڈینانڈ یہی چاہتا تھا، برسوں سے اس کی آرزو تھی کہ غرناطہ پر اس کا قبضہ ہو۔ جب ابو عبداللہ نے یہ شرط قبول کر لی تو فرڈینانڈ کو اپنی دیرینہ آرزو پوری ہوتی نظر آئی، لہٰذا اس نے 3 بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور الموریہ، جیان اور بست شہروں پر قبضہ کے لیے روانہ کیے۔ ادھر سلطان ازغل کو بھی وادی آش میں فرڈینانڈ کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی۔ رقیم خلات کو بھی سلطان ازغل نے اطلاع کر دی اور فوراً بست شہر پہنچنے کا پیغام دیا۔ سلطان ازغل کا پیغام سنتے ہی رقیم خلات کے پاس جس قدر لشکر تھا اس کا تیسرا حصہ اس نے اپنے مسکن کی حفاظت پر چھوڑا، اور مسکن کی کمانداری پر اس نے قاضی عقبہ بن مغیرہ کو رکھا، جبکہ باقی لشکر کے ساتھ وہ منصور بن نعمان اور منظر بن طریف کی ہمراہی میں بست شہر کی طرف کوچ کیا۔ جس وقت رقیم خلات، منصور بن نعمان اور منظر بن طریف بست شہر پہنچے، سلطان اس سے پہلے ہی بست پہنچ کر شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو چکا تھا۔ سلطان نے رقیم خلات اور اس کے لشکر کا بہترین استقبال کیا اور اپنے لشکر کے پہلو میں سے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جب رقیم خلات کا لشکر خیمہ زن ہونے لگا تب سلطان ازغل رقیم خلات کو اور ان کے دوستوں کو اپنے ساتھ خیمے میں لے گیا۔ سب خیمے میں بیٹھ کے پھر سلطان نے ان تینوں کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے صاحبوں، میرے ساتھیوں، ابو عبداللہ نے جو کچھ ہسپانیہ کے مسلمانوں میں اپنے باپ اور میرے ساتھ کیا وہ تم سے ڈھکا چھپا نہیں۔ قسم خداوند قدوس کی، جس روز مالکا پر فرڈینانڈ کا قبضہ ہوا اس کے 1 ہفتہ بعد تک میں چین کی نیند نہیں سو سکا۔ کاش اس ابو عبداللہ نے میری راہ نہ روکی ہوتی تو میں کسی بھی صورت فرڈینانڈ کو مالکا شہر پر قبضہ نہ کرنے دیتا۔ الزجری جس سے میں اپنے جسم کا ایک حصہ خیال کرتا تھا اس پر نہ جانے کیا بھی تھی، فرڈینانڈ نے اس کا کیا حشر کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان ازغل رک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی اور اس کی آواز ڈوب کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک سلطان ازغل اپنے آپ پر قابو پاتا رہا، پھر وہ بولا، کاش اس وقت ابو عبداللہ نے مجھے اپنے ساتھ الجھائے نہ رکھا ہوتا تو میں بر وقت مالکا کی مدد کو پہنچ کر الزجری اور اس کے لشکر کو محفوظ کر لیتا، پر افسوس صد افسوس، شاید قدرت کو ہسپانیہ میں ہماری تباہی اور بربادی ہی منظور ہے، اور یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ ہم اپنے اعمال ہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب سنا ہے اس ابو عبداللہ نے ایک اور حماقت کی ہے، اس نے فرڈینانڈ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر فرڈینانڈ الموریہ، جیان اور بست شہر مجھ سے چھین لے تو ابو عبداللہ غرناطہ آپ یا فرڈینانڈ کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح ابو عبداللہ خود اپنی حماقتوں اور کوتا اندیشیوں سے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کی صدیوں پرانی بساط لپیٹ رہا ہے۔ سنو میرے عزیزوں، میرے صاحبوں،
जहाँ तक मेरा बस चलता है मैं सीना ताने फर्डिनेंड की ज़रबों को बर्दाश्त करता रहूंगा और इस पर ज़रबे लगाता रहूंगा। अब जबकि 1-2 रोज तक फर्डिनेंड अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंचने वाला है तो मैं समझता हूँ इसका मुकाबला करने के लिए अपना लाहे अमल तैयार कर लेना चाहिए। मेरा इरादा है कि बल्कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरा अंदाज़ा ये है कि फर्डिनेंड अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करेगा। जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है इसके मुताबिक फर्डिनेंड 3 बड़े लश्कर के साथ बस्त आएगा और वो मेरे ख्याल में जंग भी 3 हिस्सों के साथ करेगा। अगर वो अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करता है तो मेरे साहिब वो हमारा तरीकाकार कुछ यूँ होगा, हम अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वो लश्कर जो हमेशा रकीब बिन खल्लाद की कमानदारी में लड़ता है वो रकीब बिन खल्लाद के पास रहेगा और रकीब बिन खल्लाद जंग शुरू होते ही पड़ाव में क्याम किए रहेगा और बाकी लश्कर को मिलाकर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, मैं कलब के तौर पर जंग करूंगा। दूसरा हिस्सा मंसूर बिन नुमान की कमानदारी में होगा, ये मेरी दाएं जानिब, और तीसरा हिस्सा मंसूर बिन तरीफ की कमानदारी में बाएं जानिब रहेगा। हमारे तीनों लश्कर दुश्मन के तीनों लश्करों का मुकाबला करेंगे। जिस वक्त जंग अपने उरूज पर आएगी तो रकीब बिन खल्लाद अपने लश्कर के साथ एक लंबा चक्कर काटते हुए दुश्मन की दाएं जानिब से गुजरता हुआ इसकी पुष्ट की तरफ जाएगा। पहले दुश्मन के पड़ाव पर हमलावर होकर पड़ाव के मुहाफिजों को कत्ल और पड़ाव को आग लगा देगा। इसके बाद दुश्मन के लश्कर पर कहीं भी अपनी मर्जी से ज़रब लगाएगा। रकीब बिन खल्लाद की इस ज़रब से फर्डिनेंड उसके लश्करी समझेंगे कि हमें कुमक मिल गई है और दूसरे जो अपने पड़ाव को जलता हुआ देखेंगे तो जरूर अफरा तफरी का शिकार होंगे और इसी अफरा तफरी से फायदा उठाते मुझे उम्मीद है हम फर्डिनेंड को पसपा होने पर मजबूर कर देंगे। और अगर फर्डिनेंड अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है तो हम अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा पहले की तरह रकीब बिन खल्लाद की सरकर्दगी में पड़ाव में रहेगा, बाकी लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक मेरे पास, दूसरा मंसूर बिन नुमान और मंसूर बिन तरीफ की कमानदारी में जाएगा और हमलावर होने का तरीका वही होगा जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब मेरे साहिबों, तुम में से मेरी इस तदबीर पर किसी को एतराज हो तो बोलो। सुल्तान अजगल के इस सबसार पर रकीब बिन खल्लाद ने बारी बारी सवालिया और जवाब तलब निगाहों से मंसूर बिन नुमान और मंसूर बिन तरीफ की तरफ देखा। इसके जवाब में इन दोनों ने अकीदतमंदाना तौर पर अपने सरों को खम कर दिया। तब रकीब बिन खल्लाद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो सुल्तान अजगल को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपकी तजवीज़ पेश करदा हमारे लिए आखिरी है। इस पर हम तीनों में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ अगर हम इसी तजवीज़ पर अमल करते हुए दुश्मन का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारी फतह और कामयाबी यकीनी है। इस पर सुल्तान अजगल मुस्कुराते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो उठो, जंग की तैयारी को आखिरी शक्ल दें और अपने लश्करों को खाने का भी इंतजाम करें। इसके साथ ही चारों खैमों से निकल गए।